السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اردو قواعد کے بارے میں۔ قواعد کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ کی جمع کو قواعد کہتے ہیں۔ قاعدہ کی جمع کو قواعد کہتے ہیں۔ اب یہ جمع کیا ہوتا ہے؟ آگے جب آپ کو میں اس میں پڑھاؤں گا تو بتاؤں گا۔ تعداد کے اعتبار سے اس میں دو قسم ہوتے ہیں، ایک واحد ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے۔ واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے، جمع کا مطلب ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور بہرحال بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ تو قاعدہ کی جمع کو قواعد کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے، صحیح لکھنے، اس کے طور طریقے اور اصول کو قواعد کہتے ہیں۔ کوئی بھی زبان ہو، جیسے آپ انگلش پڑھتے ہیں تو انگلش پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو انگلش گرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ہندی پڑھتے ہیں تو ہندی کو لکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، پھر بولنے کے لیے آپ کو ویاکرن پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قواعد کو اردو کو بولنے کے لیے اور لکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اردو قواعد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پڑھیں، اسی لیے ہم اردو قواعد، تو مجھے امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قاعدہ کی جمع کو قواعد کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے، صحیح لکھنے اور اس کے طور طریقے اور اصول کو کیا بولتے ہیں؟ ہم قواعد بولتے ہیں۔ اگلا آتا ہے اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے؟ تو اردو قواعد کو مندرجہ ذیل 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا علم ہجا، پہلا کیا ہے؟ علم ہجا۔ دوسرا آتا ہے علم شرف، دوسرا کیا آتا ہے؟ علم شرف۔ تیسرا آتا ہے علم نحو، تیسرا کیا آتا ہے؟ علم نحو۔ چوتھا علم عروض اور پانچواں علم بلاغت۔ پہلا کیا ہے؟ علم ہجا، دوسرا علم شرف، تیسرا علم نحو اور چوتھا علم عروض اور پانچواں علم بلاغت۔ اب باری باری سے دیکھیں کہ علم ہجا کس کو کہتے ہیں، علم شرف کس کو کہتے ہیں، علم نحو کس کو کہتے ہیں، علم عروض کس کو کہتے ہیں، علم بلاغت کس کو کہتے ہیں۔ علم ہجا، اردو قواعد کا علم ہجا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں حروف تہجی کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ حروف تہجی، آپ پڑھتے ہوں گے حروف الف سے لے کے یا تک، الف سے لے کے بڑی یا تک، جتنی بھی حروف ہے سارے کیا ہیں؟ حروف تہجی۔ آگے پڑھاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے، تو حروف تہجی کی کل تعداد 51 ہے۔ بہرحال تو علم ہجا کس کو کہتے ہیں؟ اردو قواعد کا وہ حصہ ہوتا ہے علم ہجا جس میں حروف تہجی کی معلومات فراہم کی جاتی ہے، اس کو ہم علم ہجا کہتے ہیں۔ اس میں مخرج بھی آ جاتے ہیں، اعراب بھی آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی جانکاری دی جاتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم ہجا۔ اعراب کہیں تو جو حرف کے اوپر زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم وغیرہ لگا رہتا ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اعراب بولتے ہیں۔ آگے پڑھائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے علم شرف۔ علم شرف کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب حرف ملتے ہیں، ایک سے زیادہ حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتے ہیں۔ تو علم ہجا میں ہم حروف کے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن علم شرف جو ہے اس میں لفظ کے متعلق جو معلومات فراہم کی جاتی ہے، لفظوں کے متعلق جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اسی کو علم شرف بولتے ہیں۔ ایک حرف کو ملا کر، جیسے ہم نے الف مدا بولا، الف مدا یہ ایک حرف ہو گیا، یہ علم ہجا میں آئے گا، لیکن اس میں ہم نے میم جوڑ دیا، یہ کیا ہو گیا؟ عام۔ یہ دو حرف مل کے کیا بن گئے؟ لفظ بن گئے۔ تو اس کے متعلق، لفظوں کے متعلق جو معلومات فراہم کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ علم شرف بولتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تیسرا آتا ہے علم نحو۔ تیسرا کیا آتا ہے؟ علم نحو۔ علم نحو، علم نحو کسے کہتے ہیں؟ تو جس طریقے سے ہم حرف کو ملا کے لفظ بنا رہے تھے تو اسی طریقے سے لفظوں کو ملا کر ہم جملہ بناتے ہیں، اسی کو کلام کہتے ہیں۔ علم نحو وہ علم ہوتا ہے جس سے اجزاء کلام کو ترتیب دینا اور جدا جدا کر کے پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم، پھر آپ جواب دیتے ہیں، پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی خیریت کیسی ہے، کہاں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ سے ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے سلام کیا، اس کے بعد آپ کی جواب کا انتظار کیا، پھر آپ سے خیریت پوچھا، اس کے جواب کا انتظار کیا۔ تو جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو چیزوں کو رک رک کر بولتے ہیں، ہے نا، آپ کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں جدا جدا کر کے بولنا۔ اب ایسے نہیں بولتے ہیں کہ السلام علیکم، کیا خیریت ہے، کہاں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں بولتے، جدا جدا کر کے پڑھتے، رک رک کے بولتے ہیں، ہے نا، السلام علیکم، اس کے بعد رک کے پھر آپ جواب دیں گے، ہے نا، اس کے بعد پھر آپ پوچھیں گے آپ کی خیریت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں۔ تو جب ہم کلام کرتے ہیں، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، جیسے میں بھی آپ کو پڑھا رہا ہوں تو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو جب ہم کسی سے کلام کرتے ہیں تو چیزوں کو، جملہ کو جدا جدا کر کے پڑھتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ اس کے متعلق جو معلومات فراہم کی جاتی ہے اسی کو علم نحو بولتے ہیں۔ علم ہجا میں کیا تھا؟ حرف کے متعلق حروف تہجی، حروف تہجی کیا ہے تو جتنے بھی حرف ہے
الف سے لے کے بڑے یا تک جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کیا ہے علم ہجا۔ اس کے بعد حروف سے ملا کر جو لفظ بنا رہے تھے تو لفظوں کے متعلق جو معلومات فراہم کی جا رہی تھی وہ علم شرف میں آ رہی تھی، اور لفظوں کو ملا کر جو جملہ بنایا جا رہا تھا ہے نا، ہندی میں بولے تو وقت جو بنایا جا رہا تھا وہ علم نحو کے اندر آتی ہے، اور اس کو بھی کیسا، کلام کو ترتیب دینے، کلام کو ترتیب مطلب ایک صحیح ڈھنگ سے بولنے کے لیے، اور اس کو جدا جدا کرنے کے پڑھنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں، علم نحو کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا آتا ہے بابو علم عروض۔ علم عروض کس کو کہتے ہیں؟ علم عروض وہ علم ہوتا ہے جس میں اشعار کو کہنے کا طریقہ، اشعار کیا ہوتا ہے، شعر کا جمع ہوتا ہے، اشعار کیا ہوتا ہے، شعر کا جمع ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ جیسے کلاس 10 میں ایک شعر پڑھنا ہے، قلب و جام حسن کی گہرائیاں رہ جائے گی، تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائے گی، تو یہ ایک شعر ہے، ایک شعر کا کیا ہے، یہ 2 مصرع ہے۔ جب آپ کو شعر اشعار پڑھایا جائے گا تو اس میں بتایا جائے گا کہ مصرع کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں بتائی جائے گی۔ تو جب شعر پڑھتے ہیں نا تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہاں پہ کہاں پہ آپ کی سانس کو اونچا کرنا ہے، کہاں پہ نیچا کرنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے نا، ردیف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے متعلق اشعار کو کہنے کا جو طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اشعار کو کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے، اس کو کس میں ذکر کرتے ہیں، اس کو علم عروض میں ذکر کرتے ہیں، ہے نا۔ اشعار کو پڑھنے کا طریقہ کس سے پتہ چلتا ہے، علم عروض سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 5واں بابو آخری، علم بلاغت۔ علم بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ علم بلاغت وہ علم ہوتی ہے جس میں جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اس میں جملہ کا بھی معنی سمجھ میں آتا ہے اور لفظ کا۔ جیسے کوئی ایک ہم نے جملہ لکھا تو جملہ کیا ہوتا ہے، لفظ سے مل کر جملہ بنتے ہیں، لفظ سے مل کر کیا بنتے ہیں، جملہ بنتے ہیں۔ تو جب لفظ سے مل کر جملہ بنتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا کنڈیشن ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا صرف اگر معنی دیکھیں آپ تو اس کا کچھ معنی اور نکلتا ہے، لیکن اگر پورا سینٹینس آپ پڑھیں گے، پورا جملہ پڑھیں گے آپ تو اس کا معنی کچھ اور نکل جاتا ہے، تو اس کا لفظی معنی بھی سمجھ میں آتا ہے اور اس کا جملہ معنوی بھی سمجھ میں آتا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں، علم بلاغت۔ سمپل تھا، اردو قواعد کیا تھا، تو قاعدہ کی جمع کو قواعد کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے، صحیح لکھنے، اس کے طور طریقے اور اصول کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ کوئی بھی زبان ہو، کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے ہمیں قواعد یا گرامر ویاکرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا، تو اردو قواعد کو 5 حصوں میں بانٹا گیا، علم ہجہ، علم شرف، علم نحو، علم عروض اور علم بلاغت۔ علم ہجہ ہم نے کیا پڑھا، علم ہجہ میں حروف تہجی کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے، اس کے متعلق ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کو علم ہجہ، الف سے لے کے بڑی یا تک جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب کیا ہو گئی، علم ہجہ ہو گئی۔ حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے، 51 ہے۔ اس کے بعد علم شرف تھا دوسرا۔ علم شرف کیا تھا، حرف کو ملا کے جب ہم لفظ بنا رہے تھے تو لفظوں کو متعلق جو ہمیں معلومات حاصل ہو رہی تھی اسی کو ہم کیا بول رہے تھے، علم شرف، ہے نا۔ لفظ کو کیسے بنایا جاتا ہے نا، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کون سا لفظ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کے متعلق جو جانکاری فراہم ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے، علم شرف سے ہوتی ہے۔ تیسرا ہم نے پڑھا علم نحو۔ علم نحو کیا تھا، تو لفظوں کو ملا کر جب ہم جملہ بنا رہے تھے تو جملہ کو لکھنا اور اس کو بولنا، ہے نا، تو اس کو کیسے بولنا ہے، تو اس کو جدا جدا کر کے بولنا ہے، رک کے بولنا ہے نا۔ ایک جملہ بولے پھر دوسرا جملہ بولے تو دونوں کے بیچ کا گیپ ہونا چاہیے۔ ساری چیزوں کے بارے میں کہاں ہم پڑھتے ہیں، علم نحو میں پڑھتے ہیں۔